Uh, in the name of Allah, the most merciful and beneficial. Students, in our previous lecture, we discussed about Quran. What is and what is Hujjiyatul Quran? Sida Ras. Sida Rasta. Sida Sta. Sida Sta. Sida Sta. Sida Rasta. خيرا كانت هذه طریقتاً او شرًا، چاہے یہ طریقہ خیر کا ہو یا شر کا ہو. اب یہ معنی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں فرمایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن سنتاً حسنتاً، جس نے کوئی نیک کام کر دیا، فلہو پہلی مرتبہ یعنی سٹارٹ کر دیا کسی نیک کام کو، فلہو اجرہا و اجر من عمل بہا، تو اس کے لیے اس نیک کام کا بھی اجر ہے، اور جو کوئی وہ کام کرے گا تو اس کا بھی اجر ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک. ومن سن سیئتا، اور جس نے کوئی برا کام کیا، تو سنہ کا لفظ سنتن کا لفظ یعنی لفظ سنہ نیک کے لیے بھی آتا ہے، لفظ سنہ برے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، ٹھیک ہے. فعلیہا وزرہا ووزر من عمل بہا، تو اس پر بھی وبال اور اس کے کرنے والوں پر بھی وبال قیامت تک. اٹ مینس کہ سنت کا جو لفظ ہے وہ جنرل ہے، وہ بیڈ اور گڈ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اصطلاح میں کس طرح، تو اس طرح اصطلاح کا پڑھتے ہیں. فقد تطلق السنت ويراد بها ما قابل البدعہ، جو چیز بدعت کی مقابلت کرتا ہے اس کو ہم اصطلاح میں سنت کہتے ہیں. فیقال ان هذا العمل سنت ای مشروع سواء اکان شرعا فی الکتاب. ہم جب کہتے ہیں کہ یہ عمل مشروع ہے یعنی سنت ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یا تو یہ کہ یہ عمل کتاب قرآن سے ثابت ہوگا یا سنت سے. ويقال ان هذا العمل بدعہ، اگر کسی نے کہا کہ یہ عمل بدعت ہے، ای یخالف المشروع من السنت والکتاب، تو یہ سنت اور کتاب دونوں کی مخالفت کرتا ہے یہ عمل. سنت کا لفظ اپوزٹ یوز ہوتا ہے کس کا؟ بدعت کا. ایک ہوتا ہے بدعت، ایک ہوتا ہے سنت. سنت وہ چیز جو کتاب اور سنت قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہو یا ایک سے ثابت ہو. بدعت وہ جو ان دونوں کے خلاف ہو، ٹھیک ہے. وتطلق السنت ويراد بها طریقۃ الصحابہ، اور یہ طریقہ صحابہ پر اطلاق کرتا ہے. سواء استندوا بها الى نص في الكتاب او السنہ، کبھی کبھی اس کی اسناد کتاب اور سنہ کی طرف ہو جاتی ہے. او كانت اجتہادا اجتماع علیہ رأیہم، کبھی کبھی صحابہ رائے پر اجتماع کرتے ہیں اور اس کو بھی سنت قرار دیا جاتا ہے. جس طرح قرآن کا جمع کرنے میں تدوین میں انہوں نے اجتماع کیا، اجتہاد کیا، اور وہ سنت بن گیا، ٹھیک ہے. ولیکن هذا التدوین تحقق مصلحۃ من مصالحہ، یہ تدوین جو قرآن جو اکٹھا کر کے ایک بک شکل میں حضرت عثمان نے اکٹھا کیا، یہ نہ قرآن میں تھا نہ سنت میں تھا، یہ اس کی صحابہ کی اپنی جو کلیکٹیو رائے تھی جس کو اجماع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی پھر سنت میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسنتی، تم میرے سنت کو فالو کرو، اور سنت خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین جو پور کیلفس گزرے اس کے بھی فالو کرو. المہتدیین من بعد عضو علیہ من نواجز، کیونکہ یہ لوگ کیا ہے، یہ بھی اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے آخر میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آخراً تطلق السنت ويراد بها ما نقلا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سنت کا اطلاق اس پر بھی ہو جاتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا جاتا ہے، وہ چاہے قول سے ہو، چاہے فعل سے ہو، یا تقریر سے ہو. تو سنت کی تین قسمیں ظاہر ہو گئی. ایک سنت القولیہ، یہ وہ سنت ہے ما ورد عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اقوال یقصد به التشریع و بیان الاحکام، یہ وہ سنت ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بیان کیے ہیں، تقریر کیا ہے، کوئی بات بیان کی ہے. وہ سنت و حاضل معنی ترادف الحدیث، اس کو حدیث اور سنت یہ حاضی معنی میں حدیث سنت قولیہ کو حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ اس کی مثال ہے، ٹھیک ہے. یا انما الاعمال بالنیات، یہ بھی اس کی مثال ہے. دوسری قسم سنت الفعلیہ، یہ وہ سنت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل کے ذریعے کیے. جس طرح مثلا صلاتہ و صومہ و حجہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح کیے پڑھا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کس طرح رکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس طرح کیا، یہ وہ سارے سنت تھے جو ادا سے طریقۃ الادا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے. ٹھیک ہے. صدر بہا ما يتعد سنت القولیہ سواء بسواء. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک لے لو، یعنی مجھے دیکھو کہ میں حج کس طرح کروں پھر اس طرح کرو. یہ ہے فعلیہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل کے ذریعے سب ثابت کر دیا. پھر ہے سنت تقریریہ، یہ وہ سنت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا، صحابی کو دیکھا، اس کے عمل پر، اس کے قول کو سنا لیکن سقوط فرمایا، تو اس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع بھی نہیں کیا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، تو یہ بن گئے تقریر. تو اس کو کہتے ہیں تقریر. جس طرح کہتے ہیں نا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ان لوگوں نے جو ڈسکس کیا ہے. معاذ ابن جبل بعثت ہوتی ہے یمن کی طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بما تحکم، اے معاذ تم فیصلہ کس پر کرو گے؟ تو کہتے ہیں بکتاب اللہ. پھر کہتے ہیں بما فإن لم تجد، اگر تم اس میں یہ نہ پاؤ، بسنت الرسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں الذی وفق، پھر پوچھتے ہیں کہ فإن لم تجد، اگر تم پھر نہ پاؤ، تو حضرت معاذ کہتا ہے اجتہد رأیی، تو میں اپنی رائے پر اجتہاد کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک قسم کی رضاعت ظاہر کی، ایک قسم کے راضی ہونا شروع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے. اگر یہ اجتہاد بری بات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً منع کرتے تھے. یہ دلیل جو ہے یہ خاموشی کا، یہ صرف نبی کے ساتھ ہے، کیونکہ نبی جو ہے وہ کبھی بھی ظلم پر اور کبھی بھی ناحق پر خاموش نہیں رہتا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبھی بھی نبی اللہ فل اور شریعت کے سے باہر چیزوں پر خاموش نہیں رہتا. ٹھیک ہے. تو یہ نبی کے لیے ہم شرط بیان کرتے ہیں. اب سنت کی اقسام ہے من حیث روایتها، کہ جس طرح وہ اس کی سند ہو چکی ہے اور اس کی روایت ہو چکی ہے. اس کے 3 قسمیں ہیں. ایک کو حدیث متصل کہتے ہیں، ایک کو حدیث مرسل کہتے ہیں، ایک کو حدیث منقطع کہتے ہیں. دیکھو حدیث سنت اتصل سندها وهو ما ذکر فيه روایت میں اول سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وہ سنت یا حدیث ہے جس میں سند کے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک تمام لوگ موجود ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. ابو ہریرہ کوئی حدیث نقل کرتا ہے، کوئی دوسرا صحابی نقل کرتا ہے، اور اس میں کوئی بھی درمیان میں سقط نہیں ہوا ہے، اسکپ نہیں ہوا ہے، تو وہ سنت لم یتصل سندہ، تو اس کو کہتے ہیں سنت متصل. اور وہ سنت جس کی سند میں کوئی اتصال آیا ہے، جو قصر آیا ہے، تو پھر وہ سنت منقطع بن جاتا ہے. اور پھر اس میں ایک اور بھی ہے جس کو منقطع اور دوسرا مرسل. اچھا، مرسل اور منقطع میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو بس 2 الفاظ میں بتاتا ہوں. اگر کوئی حدیث، کوئی سند، کوئی نریشن کے اندر صحابی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی تابعی نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ منقطع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ابو حنیفہ احناف کی رائے ہے، احناف کی. ٹھیک ہے. اسکول آف تھاٹ جو ہے، اگر کسی حدیث میں اگر کوئی سند جو ہے اس میں کیا ہے، کوئی صحابی اسکپ کیا گیا ہے، کسی نے ایک صحابی کو اسکپ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حدیث پھر اس کا سند جو ہے وہ کیا بن جاتی ہے؟ مرسل بن جاتی ہے. اسکپ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا میں نے علی سے اور محمد سے ایک حدیث سنا. علی پرسکر صحابی ہے اور محمد تابعی ہے. میں نے کیا کیا؟ میں نے علی کا نام نہیں لیا اور محمد کا نام ڈائریکٹ لے کر حدیث نقل کیا. تو یہ میں نے صحابی کو اسکپ کیا، بس صحابی کو میں نے اسکپ کیا. اب جو صحابی اسکپ ہوا تو یہ حدیث مرسل بن گئی. جب میں درمیان میں محمد کو اسکپ کروں گا اور علی سے ڈائریکٹ نیریٹ کروں گا جو کہ صحابی تھا، تو پھر یہ بن جائے گی منقطع. اور متصل وہ حدیث جس کی اتصال ہو چکی ہو، جس میں کوئی بندہ اسکپ نہیں ہو. پھر دیکھو حدیث متصل کی 3 قسمیں. ایک کو کہتے ہیں حدیث متواتر. ٹھیک ہے. حدیث متواتر وہ حدیث میں جس میں تواتر ہو. تواتر کا کیا مطلب ہے؟ جس میں ریپیٹیشن ہو، اتھینٹسٹی ہو. کس طرح؟ حدیث متواتر میں وہ لوگ آتے ہیں جس کا جمع ہو جاتے ما یرویہ جمع عن جمع یستحیل عادت
तवातुहुम अल किज़्ब, इसमें वो लोग ऑथेंटिक लोग होते हैं सनद में कि जिस पर झूठ का जमा होना, झूठ पर जमा होना वो क्या है कि मुमकिन नहीं है। मसलन क्या मतलब है इसका, यानी इसमें वो ऑथेंटिक लोग हैं जो झूठ पर कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, इतने सारे लोग झूठ कभी नहीं बोल सकते। तो इसको ये हदीस मुतवातिर, ये जो है ना जमउन यस्तइलु आदतुन तवातुहुम अलल किज़्ब, इसका मतलब ये है कि ये लोग कभी झूठ पर इकट्ठे नहीं। मसलन हज़रत अबू हुरैरा ऑथेंटिक बंदा है, हज़रत इमाम बुखारी, ठीक है, इस तरह के और भी लोग हैं जो कभी भी सनद में जब आ जाए तो हम इसको कभी भी झूठ पर इकट्ठे नहीं देख सकते, क्योंकि ये लोग ऑथेंटिक, ठीक है। वज़ालिका मिन अव्वल सनद इला मुंतहा, ये इस सनद के एंडिंग से, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक यही लोग होने चाहिए। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, इसमें जो लोग हैं वो ऑथेंटिक है, ठीक है। तो कभी कभी तवातुरी लफ्जी होता है, कभी कभी तवातुरी मानवी होता है, ठीक है। लफ्जी मानवी का मतलब ये है कि कभी कभी तवातुर अल्फाजों में आ जाती है, ठीक है, कभी कभी तवातुर जो है वो माना में आ जाती है, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेम बात करते हैं मुख्तलिफ तरीके से, ठीक है, और कभी कभी अल्फाज को रिपीट करता है, ठीक है, वो उसकी रिपीटिशन आ जाती है। इसके लिए 3 शराइत है तवातुर के लिए। तवातुर के शर्त से 3 बातें ज़ाहिर हो जाती जो हमने तारीफ पढ़ ली है। इसमें पहला शर्त यह है इसकी तारीफ में कि इसमें वो लोग होने चाहिए जो मोस्ट ऑथेंटिक पीपल हो। यरवी हदीस जमउन तमनउ आद्दा, यानी मना करता है आद्दा, हमारी जो नेचुरल, हमारी जो कॉमन सेंस है वो मना करते हैं। इत्तिफाकुहुम अलल किज़्ब, यानी जो जिन लोग नरेट करते हैं इनकी झूठ पर इकट्ठे होना ये हमारा ज़हन नहीं मानता, ठीक है। दूसरी बात अयस्तनद रावी इलल हिस, कभी कभी रावी सेंसेशन से बात करता है, कहता है कि मैंने हुज़ूर वसल्लम से सुना, मैंने देखा, मैंने समिअतु सुना, रअयना मैंने देखा, इसी तरह और भी बहुत कुछ कह रहा है, मुशाहिदा, यानी ये सेंसेशन जब आ जाती है तब भी हदीस ऑथेंटिक बन जाती है कि देखना, एक मैं कहता ना मैंने अपने आंखों से देखा, तो इस तरह कभी कभी सहाबा भी कहते हैं। अच्छा, अब इसका हुक्म क्या है, यानी अगर एक हदीस तवातुर में हो तो इसका हुक्म क्या होगा। तवातुर हदीस का हुक्म यह है कि यह हदीस सबूत का काबिल है, बेमाना अन्ना नक़्तअ बिनिस्बतिन इला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये दलील क़त्ई है। यानी तवातुर मुतवातिर हदीस जो है वह बिलजुमला फ़इन्नल हदीस मुतवातिर फ़ी मंज़िलतिल क़ुरआन मिन हैसिल हुज्जा, इसके और कुरान की हुज्जियत में कोई फ़र्क नहीं है। अगर एक चीज़ तवातुर से साबित हुआ तो ये ऑथेंटिक है, ऑब्लिगेटरी है। अगर एक चीज़ कुरान से साबित हुआ ऑथेंटिक है, ऑब्लिगेटरी है, बाकी हदीस आएगी उसमें फ़र्क है। हदीस मशहूर को सुने, हदीसी मशहूर या इसको मुस्तफ़ीज़ भी कहते हैं अहनाफ के ज़ुबान में। हदीसी मशहूर वो हदीस है जो तवातुर तक तो नहीं पहुँचता, तो इसमें इज़ा रवी हदीस अन रसूल वाहिद अव इस्नैन मिन सहाबा, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 या 1 सहाबी ने नकल किया है, 2 या 1 ने। तवातुर में तो बहुत सारे होते हैं, इसमें 2 या 1 है, फिर इससे जमीअन में ताबिईन, बहुत सारे ताबिईन ने नकल किया है, सहाबा 1 या 2 है, ताबिईन बहुत है, लेकिन जिन ताबिईन ने नकल किया है यमतनिउ इत्तिफाकुहुम अलल किज़्बी, वो भी किज़ब पर इत्तिफाक नहीं कर सकते, ठीक है, वो भी झूठ पर इकट्ठे नहीं हो सकते। हत्ता निहायत सनद फी असर तदवीन सुन्नह, यहाँ तक कि वो सनद ख़त्म हो जाती है तदवीन सुन्नत पर, यानी जहाँ पर हदीसों को इकट्ठा किया गया उस ज़माने तक। फ़इन्न हाज़िल हदीस यअद्दु मशहूरन, तो ये हदीस मशहूर बन जाती है क्योंकि ये शोहरत पाता है। शोहरत किस तरह, बल मुअल्लु अलैह, शोहरत इस तरह के सहाबे 2 था या 1 था, लेकिन इधर ताबिईन बढ़ गए हैं, वो 5 है, 6 है, 10 है, 11 है, 12 है, तो ये शोहरत हो गई ना, ये एक फेमस हो गया, अभी हदीस शोहरत पा गई, ठीक है। तो ये हदीस, इसको फिर हदीस मशहूर कहते हैं। अच्छा, हदीस मशहूर का क्या हुक्म है। हदीस मशहूर में अबू हनीफा कहते हैं कि ये इल्म यफीद करता है, यानी ये भी हम इससे इल्म हासिल कर सकते हैं, यानी इसका हम कोई भी न कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हदीस मुतवातिर जो है इसकी तरह ऑथेंटिक नहीं है। यह हदीस मुतवातिर और हदीस अहाद के दरमियान है। हदीस अहाद तो हमें ज़न देता है, वो तो हमें क्या देते हैं, ज़न यफीदु इला ज़न, हदीस अहाद यफीदु इला ज़न, यानी वो तो हमें कंफ्यूज करता है, लेकिन अहाद मशहूर हमें कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर हमें तवातुर
تواتر پہ بات ہماری نہیں بنتی، تواتر ہمیں کلیئر نہیں کرتا. ایک مسئلے کے بارے میں حدیث تواتر موجود نہیں ہے تو حدیث مشہور یو کین یوز حدیث مشہور، بٹ حدیث احاد کو اس طرح یوز نہیں کر سکتے. اس کو دیکھیں گے، اتھینٹسٹی کو دیکھیں گے. حدیث احاد وہ حدیث ہے اور وہ سنت ہے، اور خبر الاحاد بھی اس کو کہتے ہیں. خبر واحد هو الذي يروي واحد او اثنان من اول سند الى انتہا. اس کے سٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ تک دو یا ایک بندہ ہوتا ہے، یعنی ایک صحابی، ایک تابعی، ایک تبع تابعی، ایک پھر آگے. یہ سٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ تک کیا مطلب ہوتا ہے؟ حدیث کو سند اکٹھی کرنے میں بہت ساری کیا ہے کہ اس میں اسٹیپ سے زبانیں گزرے ہیں. ایک صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا ہے، پھر تبع تابعین کا ہے. تو یہ اسٹیپ وائز آتے ہیں. تو ایک صحابہ میں ایک بندہ ہے، تابعین میں بھی ایک بندہ ہے. تو اس طرح کی حدیث کو صحابہ خبر احاد کہتے ہیں. یہ حدیث کہتے ہیں یہ ظن ہے، یہ حدیث اتنا اتھینٹک نہیں ہے. وہ خبر احاد لا يفید العلم، نہ تو یہ علم کا فائدہ دیتا ہے. فإن اليفید الظن الراجع الذي يطع مثل حجة بالأحكام العملية دون الاعتقادية. عملیہ میں ہم لے سکتے ہیں لیکن اعتقاد میں، بلیفز میں اس کو نہیں لے سکتے. احکام عملیہ میں لے لو، فضائل میں بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کو کبھی بھی ایز اے پروف آپ نے عقائد میں نہیں لینی ہے. تو حدیث متواتر موسٹ اتھینٹک لائک قرآن. حدیثی قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مسئلہ آیا ہے. تواتر میں تو ایک پہلے تو قرآن کے کنٹرڈکشن میں کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گا. یہ حدیث جو قرآن کے کنٹرڈکٹری، یا تو یہ احاد ہے یا یہ مشہور ہے. مشہور ہے تو پھر بھی ہم چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں بس قرآن سے کنٹرڈکٹر ہے. احاد ہے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، پھر تو چھوڑو ہی چھوڑو، کیونکہ احاد میں تو ہم نے کہا کہ اتھینٹک ہے ہی نہیں اتنا، یہ تو ظن ہے. تواتر اور مشہور دونوں کیا ہے؟ مستفیض بھی اس کو کہتے ہیں. یہ دونوں تواتر دلیل قطعی ہے اور یہ بھی مشہور بھی دلیل قطعی اس صورت میں کہ جب وہ کنٹرڈکشن نہ پیدا کرے. So this was our discussion about Sunnah. Inshallah we will discuss in our lecture is Hujjiyat Sunnah. Thank you for